السلام علیکم، دس از امنا خالد فرام اوشن آف نالج۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 9 کا یونٹ نمبر 2 اور اس کے ہم پیراگراف کر رہے ہیں، پیراگراف نمبر 4 اور پیراگراف نمبر 5۔ اور جو ہم یونٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پیٹریوٹزم، اور پیٹریوٹزم کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کا مطلب ہے حب الوطنی۔ مطلب جس انسان کو اپنے وطن سے محبت ہو اور اس کا جذبہ ہو اس کو اپنے وطن سے، تو اس کو حب الوطن کہتے ہیں، محب الوطن کہتے ہیں، جس کو اپنے وطن سے محبت ہو اور اس جذبے کو حب الوطنی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 2 پیراگراف کریں گے ہم، جن کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور ان کے ہر لفظ کا ترجمہ بھی ڈسکس کریں گے اور پھر بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ یونٹ نمبر 2 کی ہم آج گلوسری بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم پیراگراف کی طرف پیٹریوٹزم کے۔ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم کا پیراگراف نمبر 4۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfouz, Captain Colonel Sher Khan and Havildar Lalak Jan, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country. اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر رہی ہوں۔ The spirit، روح آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کی، میکس اس رکھتی ہے، اسٹے الرٹ، چوکنا رکھتی ہے، ان دا ویک آف، نتیجے میں، آف فورن انویژن، بیرونی حملے کے، ان دا ہسٹری، تاریخ میں، آف پاکستان، دیر آر مینی انسٹنسز، بہت سارے واقعات ہیں، وین پیپل، جب لوگوں نے لیٹ ڈاؤن، قربان کی، دیئر لائفز، اپنی زندگیاں، فار دا ڈیفینس، حفاظت کے لیے، آف دا کنٹری، ملک کے۔ ان دا وارز آف 1965، 1971 اینڈ دا کارگل وار، مینی بریو سولجر، بہت سے بہادر سپاہیوں نے، گیو دیئر لائف، اپنی زندگیاں دے دی، ان این اٹیمپٹ، کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ، حفاظت کرنے کے لیے، دا ہوم لینڈ، اپنی آبائی زمین کے۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، آل امبریسڈ، سب نے قبول کیے، مارٹائرڈم، شہادت کو، وائل فائٹنگ، لڑتے ہوئے، بریولی، بہادر سے، فار دیئر مدرلینڈ، اپنے وطن کے لیے، آل آف دم، ان سب کو، ور ایوارڈڈ، دیا گیا، نشان حیدر، نشان حیدر، دا ہائیسٹ، سب سے بڑا ملٹری، فوجی ایوارڈ، اعزاز، گیون ٹو دا گریٹ پیٹریاٹ، جو کہ دیا جاتا ہے گریٹ پیٹریاٹس، عظیم حب الوطن کو، ہو لیڈ ڈاؤن، جو کہ قربان کرتے ہیں، دیئر لائف، اپنی زندگیاں، فار دا کنٹری، ملک کے لیے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اس اسٹے الرٹ ان دا ویک آف فارن انویژن، حب الوطنی کا جو جذبہ ہے، حب الوطنی کا جذبہ بیرونی حملے کے نتیجے میں ہمیں چوکنا رکھتا ہے۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، دیر آر مینی انسٹنسز وین پیپل لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، پاکستان کی تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں جب لوگوں نے اپنی زندگیاں ملک کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ ان دا وارز آف 1965، 1971 اینڈ دا کارگل وار، many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland۔ 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، آل امبریس
martyrdom while fighting bravery for their motherland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Suwar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfuz, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar Lalak Jan سب نے شہادت قبول کی. سب نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا. All of them were awarded نشان حیدر, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country. سب سے بڑا ایوارڈ, سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ان سب کو دیا گیا. سب سے بڑا فوجی اعزاز ان سب کو دیا گیا جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو کہ صرف ان لوگ کو دیا جاتا ہے, ان عظیم محب الوطن کو دیا جاتا ہے جو اپنی زندگیاں ملک کے لیے قربان کرتے ہیں. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا کیا جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو کہ ان عظیم محب الوطن کو دیا جاتا ہے جو اپنی زندگیاں اپنے ملک کے لیے قربان کرتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کریں گے. Patriotism therefore is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there the man who breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. پیٹریاٹزم حب الوطنی therefore اس لیے از ناٹ جسٹ نہیں ہے صرف a feeling احساس, it is a life spirit یہ ایک قوی جذبہ ہے that continuously جو کہ مستقل انسپائرز متحرک کرتا ہے and guides اور رہنمائی کرتا ہے a nation ایک قوم کی. in the words الفاظ میں of S.W. Scott, a man ایک آدمی ڈیوائڈ جو کہ محروم ہوتا ہے اور پیٹریوٹک ایک حب الوطنی کے اسپرٹ جذبے سے از لائک دا مین اس آدمی کی طرح ہے ہو بریتھ دیئر جو وہاں پہ سانس لیتا ہے, دا مین ایک آدمی ود سول سوڈڈ جس کی روح بالکل مردہ ہو چکی ہے, ہو نیور ٹو ہمسیلف ہیڈ سیٹ جو کہ جس نے کبھی اپنے آپ سے, ہو نیور جو کبھی نہیں, ہمسیلف خود کو ہیڈ سیٹ کہہ چکا ہے, دس از مائی اون یہ میرا اپنا ہے, مائی نیٹو لینڈ میرا اپنا آبائی وطن. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر رہے ہیں. پیٹریوٹزم therefore is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. حب الوطنی ایک احساس نہیں ہے, یہ ایک قوی جذبہ ہے جو کہ مستقل متحرک کرتا ہے اور ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. S.W. Scott کے الفاظ میں ایک آدمی جو کہ حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ وہاں سانس لیتا ہے, اور اس آدمی کی طرح جس کی روح مردہ ہو چکی ہے اور جس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا آبائی وطن ہے. تو اب ہم چلتے ہیں گروسری کی طرف اور ہم اس کے میننگ بھی پڑھیں گے اور اس کا اردو میں اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلا ورڈ ہے ڈیووشن. ڈیووشن کا جو انگلش میں ہے وہ ہے لویلٹی, وفاداری, اور اس کے علاوہ لو, ڈیڈیکیشن, یہ جو سب ہیں یہ ڈیووشن کے اس میں آتے ہیں. کمینڈیبل کا مطلب ایڈمائریبل جو قابل تحسین ہوتا ہے, جس کی تعریف کی جاتی ہے, جو کہ تعریف کے قابل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ لفظ ہیں پریز وردی, ڈیزرونگ پریز, وہ آدمی جس کی تو تعریف کے قابل ہو. سپریم اس کا انگلش میں ہائیسٹ ان اسٹیٹس, جو اسٹیٹس میں بہت ہائی ہو, جو کہ اولین ترجیح ہو, اور اس کا مطلب ہے اہم ترین. اور اس کے اگلے ہیں ٹاپ جو کہ ٹاپ پہ ہو, ہائی جو کہ بہت اونچا ہو, لیڈنگ جو کہ رہنمائی کرنے والا ہو, گریٹ عظیم, لوفٹی بہت اونچا بلند ہو. ویلیو کا انگلش میں مطلب ہے ورتھ, اور اس کا مطلب ہے اقدار, مطلب جو بہت قیمتی ہو. اور اس کے اور بھی ہیں پرنسپلز, رول اور کینونز.
اور اس کے علاوہ ورڈ ہے نیٹیو جس کا انگلش میں فرام ونز مدر لینڈ. نیٹیو جو کہ اپنے قوم میں نیٹیو جو کہ ایک اپنے مدر لینڈ سے ہوتا ہے, اپنے وطن سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیچرل ہے اور انہیریٹیڈ اور اوریجنل مطلب اصلی اور انہیریٹیڈ ورثے میں ملا ہوا, اور یہ سب جو ہیں یہ نیٹیو کے اس میں آتے ہیں. اور نیٹیو کا مطلب ہے فرام ونز مدر لینڈ, اپنے وطن سے. اوکے, دا لیکچر از اوور. تو آج کے لیکچر میں ہم نے پیراگراف بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے گلوسری بھی کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی ایکٹیویٹیز کریں گے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.